اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازهر والعصب الاطهر والنسب الاشهر النبی الامی المکی المدنی القرشی الهاشمی الابتعی البطی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات قرآن مجید کی مشہور و معروف ترین آیت ذبح زد خاص و عام، کوئی نمازی ایسا نہیں ہے کہ جسے اس آیت کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور کوئی مجلسی ایسا نہیں ہے کہ جو اس آیت کا جواب نہ جانتا ہو۔ آپ قرآن کی آیت ہے، اب آپ دیکھیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قرآن کی آیات کی تفسیر بتانی نہیں پڑتی ہے، بلکہ مجمع پہلے سے جانتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ آیت عربی میں پڑھی جاتی ہے، لیکن عربی نہ جاننے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس آیت میں ہم سے مطالبہ کیا ہو رہا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور یہ دین ہے مجلس حسین کی۔ اور میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ جائیے باہر مجمع لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہاں آیت پڑھ کے دیکھیے، یہی آیت پڑھیے، دیکھیے کوئی جواب ملتا ہے۔ کسی مجمع میں، کسی جلسے میں، کسی عرس میں اس آیت کی تلاوت کیجئے اور کر کے دیکھیے کہ مجمع سے کوئی جواب آتا ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، بلکہ خاموشی ہی ہوگی۔ جبکہ قرآن کی آیت ایک حکم دے رہی ہے، ایک آرڈر دے رہی ہے، اور مطالبہ ہے، اور شدت کے ساتھ مطالبہ خدا وند عالم کر رہا ہے، اس کے باوجود کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو بھیا لا الہ الا اللہ کہنے والے یہ بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ بھی ہیں، محمد الرسول اللہ کہنے والے یہ بھی ہیں، محمد الرسول اللہ کہنے والے وہ بھی ہیں، اللہ کے رسول کو اللہ کا حبیب ماننے والے یہ بھی ہیں، اللہ کا حبیب ماننے والے وہ بھی ہیں، نبی کو وجہ خلقت کائنات ماننے والے یہ بھی ہیں، اور نبی کو وجہ خلقت کائنات ماننے والے وہ بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مدینہ تو ملا، کربلا نہیں ملا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ شعور جو ہمیں عطا کیا ہے کہ ہمیں کس آیت کے بعد
یعنی ہمارے اس مجمع کو کہ جسے نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے، جو قرآن ترجمے کے بغیر نہیں پڑھ پاتا، لیکن اس کے باوجود کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے اسے پتا ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھی جائے گی ہمیں جواب کیا دینا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کسی مجمع میں بھی جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہو، آیے درود پڑھ کے دیکھیے جواب آئے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، جواب فوراً آئے گا۔ مجمع سے ذاکر کو کہنا نہیں پڑے گا کہ درود پڑھیے، ذاکر کو مطالبہ نہیں پڑھنا پڑے گا کہ صلوات پڑھیے، وہ ادھر آیت کی تلاوت کرے گا اور ادھر سے فوراً درود کی شکل میں جواب آ جائے گا۔ یہی شعور ہے کہ جو فرش عزا ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، یہی شعور آ جائے۔ ادھر آ جائے، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، اور کر رہے ہیں آپ۔ یہ شعور جو عطا ہو رہا ہے، یہ جو حاصل ہو رہا ہے، وہ اسی فرش کی دین ہے، انہی مجلسوں کی دین ہے کہ جو یہاں بیٹھ کر کے صرف اور صرف وقت کو ضائع کرنے کا عادی نہ ہو، بلکہ توجہ سے اور غور سے سننے کا عادی ہو اور اسے یاد رکھنے کا اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کا عادی ہو۔ تو اتنا شعور انسان کو یہ فرش عزا عطا کر دیتا ہے کہ انسان میں اتنی سمجھ تو پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بولنے والا بولتا ہے تو وہ خود ہی سمجھ لیتا ہے کہ کب تک صحیح بول رہا تھا اور کب سے غلط بول رہا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بھی ایک سمجھ، بہت بڑی سمجھ ہے۔ انسان کرتے کیا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی غلط کبھی 100% کسی شے کو غلط پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ پہلے غلط کے اوپر صحیح کا لباس پہناتا ہے۔ غلط کے اوپر صحیح کا لباس پہناتا ہے۔ تھوڑا بہت غلط میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صحیح ملا دیتا ہے، حق ملا دیتا ہے، تو وہ ملا جلا جسے آپ کہہ لیجئے کہ جسے آپ کہتے بھی ہیں کہ ملاوٹ والا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر سب کچھ غلط ہوا تو کوئی قبول ہی نہیں کرے گا، لہذا منوانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس میں صحیح کی آمیزش کی جائے، باطل منوانے کے لیے پہلے حق کی آمیزش کی جائے۔ بے توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہی وجہ ہے کہ جتنے باطل ہیں وہ ڈائریکٹ یہ کہہ کے کسی بات کو پیش نہیں کرتے کہ ہم شیطان کے نمائندے ہیں، وہ بتاتے اپنے آپ کو رحمان کا نمائندہ ہے، کام شیطان والا کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے، یہ فکر ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی کی حدیثیں سناتے ہیں، وہ بھی آیات اور روایات کے ذریعے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط بات منوا رہے ہیں لیکن پروف میں قرآن لے کے آ رہے ہیں، غلط بات منوا رہے ہیں لیکن دلیل کے طور پہ نبی کی احادیث کو پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے، اس میں گھمایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے، یہ مطلب نہیں تھا تو وہ مطلب نہیں تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ تو یہ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ وہ اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جب تک باطل میں حق ملایا نہیں جائے گا باطل مانا نہیں جائے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ جب تک باطل میں حق ملایا نہیں جائے گا تب تک حق مانا نہیں جائے گا۔ اب آپ کسی کو نقلی کی بیچنا ہو، اصلی بتا کے بیچنا ہوگا تو اس میں کچھ تو اصلی ملانا پڑے گا نا، کچھ نہ ہو فائدہ اصلی والا پہنچائے چاہے نہ پہنچائے، خوشبو اصلی والی آئے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر اسے کسی نقلی گھی کو اصلی والا بنا کے پیش کرنا ہے تو ایسے ہی وہ ڈالڈا والا لا کر کے دیتے تو آپ سونگ کر کے رکھ دیں گے، یہ اصلی ہو ہی نہیں سکتا، کھانا تو دور کی بات ہے، سونگ کر کے رکھ دیں گے اصلی، کیوں کہ بھئی اصلی کی خوشبو الگ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ نقلی بیچنے کے لیے پہلے اس میں تھوڑی سی اصلی کی آمیزش کرتا ہے، تو چاہے اس کی سیرت اصلی والی نہ ہو، غور کریں، کردار اصلی والا نہ ہو، فائدہ اصلی والا نہ ہو، خوشبو اصلی والی آئے،
بے توجہ فرما رہے آپ؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کردار سے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے پاتے تو لباس سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، یہ والا مزاج ہوتا ہے۔ تو جب بھی باطل سامنے آتا ہے نا تو پھر وہ ہمیشہ پہلے اس کے اوپر ظاہر اس کا جو دکھ رہا ہوتا ہے، جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ اسے پہلے ایسا لگتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، اور اسی بنیاد پہ انسان دھوکہ کرتا ہے۔ اب اس فرش ازا کا کمال کیا ہے؟ فرش دیکھیے ہوتا کیا، لوگ باتوں سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ 90% لوگ انسان کی زبان سے دھوکہ کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ بھئی آپ کسی پہ بھروسہ اس کی زبانی کی بنیاد، اب وہ آ کے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اللہ رسول دین یہ وہ ایمانداری کی، سچائی کی، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، تو آدمی جب اتنی اچھی اچھی اور اتنی بڑی بڑی باتیں سنتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ بھئی کتنا مومن ہے، بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ نہیں کرنے لگتا ہے؟ ہاں یہ تو جب بھروسہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دھوکے باز تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جب بات کرتا ہے انسان تو اپنی باتوں سے اپنے کردار کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی باتوں سے اپنے کردار کو ظاہر، بلکہ اپنے باتوں کے لباس میں، یعنی اپنی کردار کے اوپر اپنی باتوں کا لباس چڑھا دیتا ہے، پہنا دیتا ہے اسے، تاکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندر کتنی گندگی ہے، کتنا تعفن ہے، کتنی جو ہے جسے قباحت ہے، نہ پتہ چل سکے، تو باتوں سے دھوکہ دیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے اب سوشل میڈیا پہ جائیے، دیکھیے ہر طرف کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا، اپنا بھی پرایا بھی۔ دیکھیے دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات سمجھیے گا، دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تو کھلا ہوا ہے، وہ کھلا ہوا، تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ تو اس سے خود بخود چوکنا رہیے گا۔ خطرہ ان سے ہوتا ہے کہ جو ہوتے تو ہیں دشمن لیکن اپنوں کے لباس میں ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو ہوتے تو ہیں دشمن، بات تو اہل بیت کی کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو تو علی ابن ابی طالب کی کر رہے ہوتے ہیں، رسول کی کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ لباس ہے، اندر سے مزاج سقیفائی ہوتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو ان باتوں سے دھوکہ نہ کھائے آدمی، اس کے لیے کرنا کیا اور کیسے، یہی شعور فرش ازا دیتا ہے، یہی شعور فرش ازا عطا کرتا ہے کہ انسان جب کسی کی بات کو سنتا ہے تو اگر واقعاً ایک انسان اگر 5 سال سے مجلس سن رہا ہے اور اسے اپنے کاتے سر میں محفوظ کر رہا ہے اور غور سے توجہ سے سن رہا ہے، تو یہ فرش ازا، یہ مجلسیں، یہ ذکر حسین کے صدقے میں بیان ہونے والے یہ علوم و معارف جو عطا ہوتے ہیں، جو آپ تک پہنچتے ہیں، وہ انسان کے شعور کو اس لیول پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ آپ پکڑ لیجئے کہ کب تک یہ صحیح بات کر رہا تھا اور کہاں سے اس نے اپنا ایجنڈا شروع کر دیا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ شعور فرش ازا عطا کرتا ہے، یہ فائدہ۔ تو اب آپ سوچئے، ورنہ میں نے ابھی عرض کیا کہ بھئی بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں ٹہل رہے ہیں، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے ماتھے پہ گھٹے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن ان کے سامنے اسی آیہ درود کو پڑھ کے دیکھیے کوئی جواب آتا ہے؟ نہیں آئے گا۔ جبکہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ہر مسلمانوں کے فرقے میں ہے کہ ادھر نبی کا نام آئے درود بھیجو۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ تو آیت مطالبہ کر رہی ہے نا، دیکھیں کتنا کس عنوان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، یہ عنوان اللہ نے کسی مطالبے سے پہلے نہیں رکھا ہے، یہ عنوان اللہ نے کسی مطالبے سے پہلے نہیں رکھا ہے۔ مطالبہ یعنی جب اللہ نے ڈیمانڈ کیا ہے نا کوئی چیز، کسی کام کو کروانے کا جب ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا، تو کسی مطالبے سے پہلے اللہ نے یہ عنوان نہیں رکھا ہے۔ جو عنوان آئے درود میں، درود کے مطالبے سے پہلے رکھا ہے۔ پہلے خدا ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجو، ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجو، پہلے بتا رہا ہے کہ یہ کام کتنا بڑا ہے، اور اسے بتانے کے لیے خدا گفتگو کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، بے شک و شبہ اللہ، کوئی تردید اور کوئی اس میں تردد نہیں ہے کہ اللہ، اور خالی ہم نہیں، وَمَلَائِکَتَهُ،
اور ہمارے ساتھ میرے سارے ملائکہ یصلون علی النبی، میرے حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے بھیج رہے ہیں کا مطلب آپ سمجھیے، دیکھیے یصلون، یصلون عربی کا لفظ ہے، فعل مضارع اسے کہا جاتا ہے، فعل مضارع کہا جاتا ہے جب کوئی کام ابھی ہو رہا ہو اور یہ مستقبل تک چلا جائے، یعنی ابھی ہو اور مستقبل تک چلا جائے، اسے بولتے ہیں فعل مضارع۔ حال یعنی پریزنٹ اور استقبال یعنی فیوچر یعنی مستقبل، اس کو بیان کرنے کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ بھیجتے ہیں، اب خالی بھیجتے ہیں ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فعل مضارع جو ہوتا ہے نا، یہ حال کو بھی بتاتا ہے مستقبل کو بھی بتاتا ہے۔ تو یصلون یعنی بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، اللہ اور ملائکہ۔ اب ایک سوال یہاں پہ دیکھیے، حال کا پتہ چل گیا، مستقبل کا پتہ چل گیا، حال کا اور مستقبل کا پتہ چل گیا کہ اللہ اور ملائکہ بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے تھوڑی سی باریک بات ہے، اگر اسے سمجھیے گا، تھوڑی سی باریک بات ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ اور ملائکہ بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، یہی ترجمہ ہوگا نا، بھیجتے ہیں اور یہ تھوڑی کہا ہے کہ بس ابھی بھیجا، ایک بار بھیجا پھر نہیں بھیجیں گے، نہیں، آیت کا جو سیاق و سباق ہے اور جو آیت کا لب و لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، اپنے حبیب پہ درود بھیجتے، وہ اللہ بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ ٹھیک، تو حال پتہ چل گیا، استقبال پتہ چل گیا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے، کب سے بھیج رہا ہے؟ ایک سوال ابھی باقی ہے نا، حال مستقبل پتہ چل گیا، اب یہ کیسے پتہ چلے کب سے بھیج رہا ہے؟ بھئی اللہ نے بھیجنا درود کب سے شروع کیا؟ ہمارا تو پتہ ہے کہ جب سے اللہ نے آرڈر دیا تب سے بھیجا۔ بھئی جو آیت جس دن نازل ہوئی، آیت جس دن نازل ہوئی اسی دن سے درود جو ہے وہ لازم ہو گیا، جس دن آیت ہوئی تبھی نا۔ میں لوگوں نے کیا کیا تھا کہ عام جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے ویسے ہی نبی کا نام لے لیتے تھے، بار بار نبی کا نام لیتے تھے، اور اللہ کو اپنے نبی کا نام لینا گوارا کہ تمہاری گندی سندی گنہگار معصیت کار زبان ہے اور اس کے اوپر اتنی آسانی سے میرے حبیب کا نام آ جائے؟ اللہ کو گوارا نہیں تھا، اللہ کو گوارا نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے اس نام لینے کے اوپر توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک شرط لگا دی، ایسے ہی نام نہ لو، اس لیے کہ ایسے ہی نام لوگے تو تمہارے نام میں اور میرے حبیب کے نام میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کوئی فرق نہیں رہے، جیسے تمہارا نام ویسے میرے حبیب کا نام۔ لہذا اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ جب بھی میرے حبیب کا نام لو اس پہ درود بھیجنا لازم۔ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ غور کیجئے گا، دیکھیے مجھے احساس ہے کہ رسول اللہ کے فضائل سننا آپ کو، مطلب رسول اللہ کے فضائل آپ سننے کے عادی نہیں ہیں، عادی نہیں، لیکن مجبوری ہے کہ ہم کو مجلس پڑھوائیے گا تو سال بھر یہی سننا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ تصور کیجئے، ایک عنوان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ نے شرط لگا دی کہ یہی سے فرق پتہ چل گیا، یہی سے فرق پتہ چل گیا ہمارے اور آپ کو چھوڑیے بڑے سے بڑے صحابی کے نام میں، بڑے سے بڑے صحابی کے نام میں اور رسول کے نام میں، اللہ کے حبیب کے نام میں۔ ہم آپ تم کہتے رہو نبی ہمارے جیسے، جب نبی کا نام تمہارے جیسا نہیں ہے تو نبی کی ذات تمہارے جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نبی کا نام تمہارے جیسا نہیں، جب نبی کا نام تمہارے نام کے ساتھ یا کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کے نام کے بعد درود بھیجنا لازم ہے؟ نہیں ہے نا۔ کوئی ہے صحابی، بڑے بڑے صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والے اور دوسرے اسلام لانے والے اور فلاں اور ڈھکاں اور یہ وہ جتنے صحابی ہیں، کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس کے نام کی عظمت ہو کہ اگر اس کا نام لیا جائے تو اس سے پہلے اس کو فوراً اس کے اوپر درود بھیجا ہے؟ کس حیثیت؟ تو جب اس اللہ کے حبیب کا نام، تمہارا نام اس کے نام کے جیسا نہیں تو تمہاری ذات کی کیا اوقات ہے؟
توجہ فرما رہے ہیں ہم، تمہارے وجود کی کیا حیثیت ہے، تم اس کے نام کی عظمت کی کا مقابلہ اور اس کی برابری نہیں کر سکتے. اور کر رہے ہیں آپ. تو آپ دیکھیے میں جو بات کہہ رہا تھا، میں واپس لوٹوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیے آیت ہے نا، تو یہ تو پتہ چل گیا آیت سے یہ تو پتہ چل گیا، یہ آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ ہمیں کب سے درود، ہم نے درود بھیجنا کب سے شروع کیا. ہم نے اور آپ نے درود، یعنی مسلمانوں نے نبی کے نام کے بعد فوراً درود بھیجنا لازم کب سے ہوا یہ پتہ چل، یعنی ہمارے درود بھیجنے کی ڈیٹ آف برتھ طے کہ جب آیت نازل ہوئی اسی دن کے بعد سے نبی کے نام کے بعد لیتے ہی ساتھ فوراً درود بھیجنا لازم ہو گیا. لیکن قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم سے مطالبہ کرنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اب مضارع کا صیغہ ہے تو مستقبل بھی بتائے گا، اور بھیجتے رہیں، یہ ہے نا. اب ایک سوال یہ ہے، تو یہ تو پتا چل گیا بھیجتے ہیں، بھیجتے رہیں، کب سے بھیج رہے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے نا، کیا جس دن سے ہم پہ لازم ہوا اسی دن سے اللہ نے بھی بھیجنا شروع کیا؟ اسی دن سے اللہ نے بھی بھائی ایک آپشن، 3 کنڈیشن ہے نا. ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جس دن ہم پہ لازم ہوا اسی دن سے اللہ نے بھی نبی پہ درود بھیجنا شروع کیا اور ملائکہ نے درود بھیجنا شروع کیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ آیت میں بھیجتے ہیں، تو بھیجتے ہیں یہ لفظ ہی وہی استعمال ہوتا ہے کہ جو کام پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہو. بھئی آپ جب استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں میں روز میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہی آپ نے پڑھی ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس سے یہی نہ سمجھیں گے کہ شروع سے ہی، ہمیشہ سے ہی یہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. میں 8 بجے کھانا کھاتا ہوں، کیا مطلب ہوا کہ یہ 8 ہی بجے کھانا کھانے آج ہی، خالی بس آج، اور آج کے بعد سے آگے کھاؤں گا، اس سے پہلے 8 بجے نہیں کھاتا تھا؟ نہیں. مطلب کیا نکلے گا کہ میں پہلے سے ہی 8 بجے کھانا کھاتا آ رہا ہوں اور آئندہ بھی 8 ہی بجے کھانا کھاتا. یہی نہ مطلب نکلے گا، یہی نہ مطلب نکلے گا کہ اور کوئی دوسرا مطلب نکلے گا. اب قرآن کی آیت کی طرف پلٹیے، یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. بات اللہ نے حال اور مستقبل کی ہے، لیکن بھیجتے ہیں یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ درود آج سے اللہ نے بھیجنا شروع نہیں کیا. توجہ فرما رہے میں کیا عرض کروں، بلکہ پہلے سے. تو اب یہ سوال ہے کہ پہلے سے کب سے؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے سے جو بھیجنا شروع کیا اللہ نے درود، تو کب سے بھیجنا شروع کیا؟ اب اس کو طے نہیں کیا جا سکتا، اب اس کو لے کے جانا پڑے گا اس دن تک، اس وقت تک، اس لمحے تک جب اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا. توجہ فرما رہے آپ. اور جب نور محمدی خلق ہوا تو وہ زمانہ اور وہ وقت اور لمحہ ایسا تھا، نہ زمان تھا نہ مکان. توجہ فرما، نہ دنیا تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند و سورج تھے نہ ستارے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو جب نہ چاند و سورج، نہ آسمان و زمین، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ کہکشاں، کچھ بھی نہیں، تو جب کچھ بھی نہیں تھا تو یہ طے کیسے ہو کہ کب سے؟ غور کیے گا بھائی، لفظ کب سے وہاں بولا جاتا ہے جہاں دن رات موجود ہو. جہاں دن رات ہی نہ ہو وہاں کب سے طے کیسے کیا جائے گا؟ آپ کیسے طے کریں گے؟ نہ زمانہ طے ہو سکتا نہ مکان طے ہو سکتا. اب آپ تصور کیجئے، نبی کی ذات چھوڑیے، نبی کی ذات چھوڑیے، کائنات میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی پہ درود کب سے ہے. میں غور کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں،
کوئی نہیں بتا سکتا. یعنی اللہ جو نبی پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کا نبی پہ درود بھیجنا نہ زمان کا محتاج ہے نہ مکان کا. جب زمان و مکان نہیں تھا تب بھی اللہ درود بھیج رہا تھا، اور جب زمان و مکان نہیں رہیں گے تب بھی محمد پہ درود اللہ کا جاری رہے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اور کر رہے ہیں آپ، آیت ہے لب لہجہ دیکھیے آیت کا، یا ایھا الذین. اب یہ مطالبہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور ملائکہ. اب دیکھیے 4-5 ہی کام ہیں کہ جہاں اللہ نے اس لب و لہجے میں گفتگو کی ہے. اس لب و لہجے میں بس گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو رہی ہے. تقریباً 25 منٹ ہو گئے، گھڑی میں بھول آیا. 25 منٹ ہو گئے، 25 یا 30 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 10 منٹ 12 منٹ اور. تو آپ اور کسی اس لب و لہجے میں اللہ نے گفتگو کہاں کی ہے؟ کس لب و لہجے میں، کس عنوان سے گفتگو کر رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ. پہلے اپنے کو رکھا پھر ملائکہ کو رکھا. یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اور نہ جانے اب یہ کب سے بھیج رہے اس لیے نہیں بتایا کہ تم کب سے طے ہی نہیں کر پاؤ گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھئی اللہ بتا دیتا کہ ہم کب سے، کیسے بتا دے اللہ کب سے بھیج رہے ہیں؟ تم تو کب طے کرتے ہو آسمان و زمین سے، جسے کہہ لیجئے گردش لیل و نہار سے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تم دن و رات سے طے کرتے ہو، اور میں اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب نہ زمان تھا نہ مکان. توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں، تو تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں کب سے درود بھیج رہا ہوں؟ کہاں سے سمجھو گے کہ ہم اپنے حبیب پہ کب سے درود بھیج رہے ہیں؟ اور کب تک بھیجتے رہیں گے یہ بھی طے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ تم رہو گے ہی نہیں، تم رہو گے نہیں مگر درود رہے گا. اور کر رہے ہیں میں کیا کروں، تم نہیں رہو گے. تو یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ کب تک درود بھیجتا رہے گا. کوئی لیمٹ ہے نا؟ ہم سے جتنے بھی مطالبے ہیں اس کی ایک لیمٹ ہے نا. نماز کب تک نماز ہے؟ جب تک زندہ رہتا ابھی تک تو مر گئے ختم، قصہ تمام. روزہ جب تک ہے، بلکہ زندگی کے ایک پیریڈ میں تو اللہ نے نماز رکھی ہی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، واجب نہیں کیا. رکھا نہیں کا مطلب واجب نہیں کیا. اب جب تک 14 سال کے نہیں ہو گئے تب تک نہ نماز تھی نہ روزہ تھا. 14 سال کی زندگی ہم نے جو زندگی میں دنیا میں بسر کی، اس میں واجب نہیں تھی نماز، روزہ واجب نہیں تھا، حج واجب نہیں تھا، ہے نا. یہ سارے اعمال جو ہمارے اوپر واجب نہیں. تو 14 سال کے بعد واجب ہوئے. انگریزی 14، اردو کے اعتبار سے 15 سال میں جب واجب ہوئے. اب واجب ہو گئے، اب جب واجب ہو گئے تو یہ کب تک رہے؟ جب تک ہمارا بدن ہمارا ساتھ دیتا رہا. شوگر ہو گئی، ہارٹ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا، تو ڈھیکا ہو گیا، اللہ نے کہا جانے دو، روزہ مت رکھو. ختم ہو گیا نا روزہ. اب تو بتائیے، اب ہم تو رکھ نہیں سکتے، عذر ہمارے سامنے موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے تو حج کرنے نہیں گئے، تو حج بھی نہیں ہے ہمارے اوپر. پیسہ نہیں ہے تو خمس بھی نہیں دے سکتے، تو خمس بھی ہمارے. چلیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اس میں اتنی گنجائش رکھی ہے تو نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی. نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. نماز میں ایک اللہ نے گنجائش، لیکن ہے نا، رخصت ہے، چھوٹ ہے کسی نہ کسی حد تک. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، مان لیں گے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھ لو. لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو کچھ، بس خالی ایسے ایسے کر سکتے ہو، ایسے ہی پڑھ لو. کچھ نہیں کر سکتے تو پورے نماز کے ارکان جو چیزیں وہ اپنی زبان پہ جاری کر لو. توجہ فرما رہے آپ؟ تو چھوٹ ہے نا، اتنی چھوٹ ہو گئی. تو آپ سوچئے ہر عمل میں اللہ نے اس عنوان سے رکھا. تو اب آپ غور کیجئے، تو ایک پیریڈ معین ہے ہمارا کہ ہم کب سے تھے کب تک ہیں. تو جب سے تھے اس میں بھی اللہ نے 14 سال ہم کو آزادی دے دی، جاؤ گھومو پھرو عیش کرو جو کرو، نماز ہم تم سے نہیں پوچھیں گے. 14 سال کے بعد اب اس کے بعد جتنا زندہ رہو گے، عقل جب تک کام کرتی رہے گی، ہاتھ پاؤں جب تک کام کرتے رہیں گے، تب تک ہم تم سے نماز وغیرہ کا مطالبہ. تو ہمارے ہر عمل کا کی ابتدا بھی طے ہے، انتہا بھی طے ہے. چونکہ ہم زمان و مکان کے محتاج ہیں، ہم زمان و مکان کے محتاج ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اللہ ہمیں یہ کیسے سمجھائے؟ ہم زمانہ تھا تو آئے اور زمانے ہی کے محتاج ہیں. ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی، ہم چلے گئے. ہمیں آسمان بھی چاہیے اوپر، نیچے زمین بھی چاہیے نا.
اٹک جائیں گے نا بیچ میں سے. اگر زمین کھینچ لی جائے تو ہم تو خلا میں اٹکے ہوئے ہیں, جیسے زمین اٹکی ہوئی ویسے خلا میں اٹکے ہوئے, وجود ختم ہو جائے گا ہمارا. تو ہم تو زمان و مکان کے محتاج ہیں. تو ہم کسی بھی بات کو سمجھتے ہیں تو زمان و مکان کے, ٹائم اور اسپیس کے دائرے میں ہی سمجھتے ہیں نا, اس دائرے سے باہر نکل کے سمجھ ہی نہیں سکتے. تو جب اس دائرے سے باہر نکل کے نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کیسے سمجھائے کہ ہم کب سے درود بھیج رہے ہیں اپنے حبیب پر اور کب تک درود بھیجتے رہیں گے. اسی لیے اللہ نے کہا ہم بھیجتے ہیں, تم بس حال سمجھ لو, ماضی اور مستقبل خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑی سی باریک بات تھی, تھوڑی سی لطیف بات تھی. اگر اسے آپ محسوس کر سکیے تو محسوس کیجئے کہ اللہ نے کیسے, اب یہ اللہ کے کلام کی بلاغت بھی ہے, اللہ کے کلام کی بلاغت بھی ہے کہ تم نہ ہماری درود بھیجنے کی ابتدا سمجھ سکتے, بس یہ سمجھ لو کہ جب حبیب پیدا ہوا تب سے بھیجنا شروع کیا. تو کب سے پیدا ہوا یہ طے کون کرے, لیکن جب پیدا ہوا نہ زمان تھا نہ مکان تھا, نور محمد تھا اور اللہ تھا, دو تیسرا کوئی تھا ہی نہیں. تیسرا تب تک درود بھیج رہا اللہ, اور کب تک بھیجتا رہے گا. نہ تم رہو گے, نہ دنیا رہے گی, نہ کائنات رہے گی, درود مگر جاری رہے گا. تو نہ تم ابتدا بتا سکتے نہ تم انتہا بتا سکتے. اچھا دیکھیے اللہ نے ایک بات اور بھی رکھی, بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں, ہو گیا میرا 25-35 منٹ ہو گیا. اب آپ سمجھیے گا بات, سوال یہ ہم سے کہہ دیتا ڈائریکٹ, بتانے کی کیا ضرورت کہ ہم درود بھیجتے ہیں, یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ 50 مرتبہ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی نا. دیکھیے قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت کے جو نکات ہیں نا, جو پوائنٹس, نکات یعنی پوائنٹس ہوتے ہیں نا, تو قرآن اللہ کا کلام ہے. آپ ڈوبتے چلے جائیے, کتنا بھی ڈوب جائیے, آپ کو کبھی اس کی تھا نہیں ملے گی. اس کی گہرائی, اس کی حد جو ہے وہ کوئی ناپ نہیں سکتا ہے, دنیا کا کوئی انسان بھی ناپ نہیں سکتا. یہ انہی کے پاس ہے کہ جن کو اللہ نے علم قرآن دے کر کے, ہے نا, عالم قرآن اور وارث قرآن بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے. اچھا ہے نا سوال, ان اللہ, اب یہ دو جملے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہتا تھا صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ, اتنا کہہ دیتا, یہیں سے آیت شروع ہوتی, اے ایمان لانے والو صلو علیہ, میرے حبیب پہ درود بھیجو, اتنا ہی کہہ دیتا. یہ اس سے پہلے اللہ نے یہ کیوں جتایا کہ ہم اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں؟ غور کر رہے ہیں آپ, یہ کیوں جتایا؟ یہ اس لیے بتا رہا ہے خدا تاکہ تمہارے ذہن سے خناس کو دور کر دیا جائے کہ تم میرے حبیب پہ درود بھیج. دیکھیے میں مقدمہ بتا دو, دیکھیے ہوتا کیا ہے, بڑا کوئی کیسے بنتا ہے, آپ میں سے کوئی بڑا کیسے بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے بتائیے, کیسے بنتا ہے؟ بتاؤں کیسے بنتا ہے؟ جب آپ ہمیں بڑا مانیں گے تو ہم بڑے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بڑا بھائی کب تک ہے جانتے ہیں؟ جب تک چھوٹا اسے بڑا مان رہا ہے, تبھی تک تو ہے. جب تک چھوٹا کسی کو بڑا نہ مانے وہ بڑا بن نہیں سکتا. آپ مجھے بڑا ماننا چھوڑ دیجئے, آپ جیسے ہو جائیں گے, ہے نا. یا پھر کوئی بھی ہو, کوئی محترم شخصیت ہو, کوئی بزرگ شخصیت ہو, وہ بڑا اسی بنیاد پہ ہے کہ چھوٹے اسے بڑا مان رہے ہیں نا. غلط کہہ رہا ہوں بتائیے, بات کو سمجھیے, بات کو دیکھیے, آیتی کے ذیل میں بات کرو, جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم بات ہے نا. آپ کوئی بھی بڑا ہو, بڑا اس لیے کہ چھوٹے اسے بڑا مان رہے ہیں. اگر چھوٹے اسے بڑا ماننا چھوڑ دیں تو وہ بڑا نہیں رہے گا. توجہ فرمائیے گا. تو اس کی بڑائی جو ہے مرہون منت ہے چھوٹوں کے. غور کیجئے گا میں کیا کروں, اس کی بڑائی پہ احسان ہے چھوٹوں کا کہ چھوٹے چونکہ اسے بڑا مان رہے ہیں لہذا بڑا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھیا ایک آدمی تھا, بڑی مان جان تھی, بڑی عزت تھی, لوگ اس کے آگے پیچھے ٹہلتے تھے, تھوڑے دن بعد اس کو کسی نے ماننا ہی چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا تو کل تک جو تھا کہ جو آتا تھا لوگ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے, استقبال کرتے تھے, بڑی منت سماجت کرتے تھے. آج وہ آگے بیٹھا, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو کل پوچھا جا رہا تھا, آج نہیں پوچھا جا رہا. کیوں؟ کہ کل تک اسے لوگ بڑا مان رہے تھے, آج لوگوں نے اسے بڑا ماننا چھوڑ دیا. تو جب تک لوگ بڑا مان رہے تھے بڑا تھا, لیکن جیسے ہی لوگوں نے بڑا ماننا چھوڑ دیا ویسے ہی چھوٹا ہو گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں, میرے جیسے نہ جو بھی ہیں,
ان کی بڑائی پہ احسان ہے چھوٹوں کا، چونکہ وہ اسے بڑا مان رہے ہیں لہذا بڑا ہے، لہذا اتراؤ مت۔ جس دن سے انہوں نے بڑا ماننا چھوڑ دیا تم زمین پہ آ جاؤ۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ خدا نے اسی بنیاد کے اوپر ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میرے حبیب پہ درود بھیجو، سمجھیے بات کو، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میرے نبی پہ درود بھیجو، پہلے بتایا میں درود بھیجتا ہوں، تاکہ تمہارے ذہن سے خناس نکل جائے کہ تم میرے نبی پہ درود بھیج کے نبی پہ کوئی احسان کرو گے۔ میں توجہ فرمایا، میرا حبیب تمہارے درود کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ میں اس پہ درود بھیج رہا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلامتی رہے تو میرے نبی پہ درود بھی بھیجو، صلوات بھی بھیجو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی لیے اللہ نے رکھا، پہلے اپنا نام رکھ دیا، پہلے اپنا نام رکھ دیا تاکہ نبی کی بڑائی سمجھ میں آ جائے، ان کی عظمت سمجھ میں آ جائے کہ وہ تمہارے یہ گندے اور گنہگار اور بدزبان اور گالی بکنے والے منہ سے نکلنے والے درود کا میرا حبیب محتاج نہیں ہے۔ یہ تم اپنے اوپر احسان کرو گے اگر میرے حبیب پہ درود بھیجو، ورنہ میرا حبیب تمہارے درود سے بے نیاز۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم درود بھیجتے ہیں اس پہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہم درود بھیجتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہے تمہارا۔ بس بات ختم کر دی گفتگو، اور اختتام کے مرحلے سے ہماری گفتگو جو ہے وہ قریب ہو گئی۔ تو یہ شان ہے اس نبی کی، یہ عظمت ہے اس نبی کی، یہ مقام و مرتبہ ہے اس نبی کا عند اللہ، کہ جو مقام و مرتبہ اللہ نے 1,23,000 انبیاء کو نہیں عطا کیا، وہ مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے، اپنے حبیب کو عطا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے ایک بندے پہ بھی ظلم ہونا تو وہ اپنے اوپر ظلم مانتا ہے۔ اگر ایک بندے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو خدا اپنے اوپر ظلم مانتا ہے، اسی لیے بدلہ خود لیتا ہے، اسی لیے بدلہ خود لیتا ہے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، اور یہی مطالبہ ہم سے کہہ رہا ہے، سب کرنا، نماز چھوڑ دینا معاف ہو سکتے ہو، روزہ چھوڑ دینا معافی مل سکتی ہے، حج چھوٹ جائے معافی مل سکتی ہے، زکوٰۃ چھوٹ جائے معافی مل سکتی ہے، ظلم نہیں کرنا، شرک مت کرنا، بلکہ ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ اور اس ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم ہے شرک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ خالی صرف ایک قسم ہے شرک، ایک قسم ہے ظلم کی، کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں، اور اگر تم ظالم بنے تو تم میرے دشمن ہو، بندے پہ ظلم کرو گے، بندے کا حق مارو گے، بندے پہ تشدد کرو گے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ پھر مقابلہ ہم سے کرنا پڑے گا، کیونکہ بدلہ ہم لیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک بندے سے پہ اگر کوئی ظلم کرے تو خدا کا دشمن بن جائے، اب جو اللہ کے حبیب پہ ظلم کرنے والا ہو، وہ لوگ جو نبی کی اذیت کا سبب بنے، جنہوں نے نبی کو رنجیدہ کیا، جنہوں نے نبی کو جو ہے رنجون و محزون کیا، خدا بند عالم ان کا کرنے کیا والا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکر ہے، جنہوں نے نبی کی قدر نہیں جانی، اس کی منزلت کو نہ پہچانا، بلکہ اسے اپنے جیسا کہنے لگے، اور اس کی سطح کو، اس کی عظمت کو، اس کے مقام و مرتبے کو اپنے برابر لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ ان کے ساتھ کرنے کیا والا ہے، ان کے ساتھ کرنے کیا والا ہے۔ بس میں نے بات ختم کر دی۔ اور آپ سوچئے کہ نبی نے تو اپنے جسم پہ ہونے والے ہر مصیبت، ہر طرح کے رنج و غم کو کبھی شمار ہی نہیں کیا۔ کوڑا پھینکا گیا نبی پہ، نبی نے مسکرا کے اس کوڑے کا استقبال کیا۔ نبی پہ اوجڑیاں پھینکی گئیں، گندگی پھینکی گئی، غلاظتیں پھینکی گئی، کانٹے بچھائے گئے نبی کی راہ میں، پتھر مارے گئے نبی کو، مجنوں کہا گیا نبی کو، دیوانہ کہا گیا نبی کو، لیکن نبی نے کسی مرحلے میں نہ پیشانی پہ نبی کی بل نہیں پڑا، بلکہ نبی نے اپنے ہر رنج و غم کو منسوب کر دیا اہل بیت سے، اور آواز دی
کہ جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم۔ یہ سمجھ لو ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں۔ یولمنی اس نے مجھے علم پہنچایا، مصیبت پہنچائی۔ ما یولمہم جنہوں نے انہیں یحزننی اس نے مجھے رنجیدہ کیا ہے، کہ جس نے ان لوگوں کو رنجیدہ کیا۔ کیوں؟ لیکن فاطمہ تو بضعۃ منی، اپنے ہر غم کو، اپنے ہر رنج کو، اپنی ہر مصیبت کو نبی نے نسبت دے دی فاطمہ زہرا اور اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت کے ساتھ میرے معبود تو مجھ پہ ہونے والے ظلم کو، تشدد کو برداشت کرنے والا نہیں ہے، تو میرے معبود میرے جسم پہ جو کچھ بھی ہوا اور جس نے کیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے معبود لیکن اگر کوئی ان کے اوپر ظلم کرے، اگر ان کو کوئی رنجیدہ کرے، اگر انہیں کوئی نقصان پہنچائے، میرے معبود میں بھی معاف کرنے والا نہیں ہوں، تو بھی معاف نہ کرنا۔ اب آپ تصور کیجئے ان کا ہونے کیا والا ہے کہ جو بعد پیغمبر نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کر کے آ گئے، اور آواز دی جا رہی ہے کہ ابو الحسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ فاطمہ زہرا دروازے پہ کھڑی ہوئی دہائی دے رہی ہیں، اے مسلمانوں کس گھر کو جلانے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا دروازہ ہے؟ اور جانتے ہیں آپ یہ دروازہ کہاں کھلتا تھا؟ یہ دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں۔ جس دروازے کو آگ لگائی گئی ہے وہ دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ سارے دروازے، بہت سے صحابہ کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، اللہ نے سارے دروازے بند کروا دیا، تنہا ایک دروازہ تھا کہ جو کھلا ہوا تھا، وہ تھا فاطمہ زہرا کا دروازہ جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، اور صحن مسجد بھی مسجد کا جز شمار ہوتی ہے۔ تو فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی نہیں گئی تھی، مسجد نبوی میں آگ لگائی گئی، مسجد نبوی میں آگ لگائی گئی۔ ابھی بھی دہائی دے رہی ہیں کہ تمہیں خبر ہے کہ کس کے دروازے کو جلانے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ محراب میں عبادت کرنے کے بعد اللہ کا حبیب اٹھتا تھا اور اسی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آواز دیتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ تم بھول گئے کہ ہر نماز کے بعد نبی کا یہ دستور تھا کہ اسی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے ہم اہل بیت کو سلام کیا کرتے تھے؟ فراموش کر دیا تم نے کہ جب اسی مسجد میں نبی بیٹھے ہوتے تو میں آتی تھی تو رسالت میرے احترام میں کھڑی ہو جاتی، استقبال میں کھڑی ہو جاتی۔ جواب آیا ہاں، اس کے باوجود اسی دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آگ لگا دی گئی، آگ لگا دی گئی۔ تو تاریخ کہتی ایسے دروازے کو دھکا مارا گیا کہ بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئے، اور درنانہ وار ایک دو آدمی نہیں کہ جو دروازے کو جلا کے گھر کے اندر گھسے ہوئے تھے۔ منع ہے، کسی مومن کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اس طریقے سے، جب تک اجازت نہ ہو داخل ہونے کی۔ اب سوچئے جو دروازہ توڑ کے گھر میں گھس رہے ہوں، اور وہ بھی نبی کی اکلوتی بیٹی کے گھر میں، جلا دیا گیا دروازہ، بی بی دروازے اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے فاطمہ زہرا زمین پہ گر پڑی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کے کھینچا جانے لگا، اور ایک مرتبہ بی بی کو جب تھوڑا سا ہوش آیا اور ایک مرتبہ داہنے بائیں دیکھا اور مولا کائنات نظر نہیں آئے تو فضہ سے سوال کرتی ہیں فضہ ابو الحسن کہاں ہے؟ کبھی بھی انہیں کھینچتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں لے کے گئے، کہا یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے اٹھا تو صحیح، میری رضا تو دے۔ ایک ہاتھ پسلی کے اوپر، سوچئے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، جس کا بچہ شکم میں شہید ہو گیا ہو،
سر پہ ردا ڈال کے مدافع ولایت بن کے بی بی گھر سے باہر نکل آئی، اور اب جو دیکھا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی۔ عزیزو یہ آواز بلند ہوئی، ادھر بلند ہونا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواروں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ علی نے آواز دی، اس فضا، ارے زہرا کو گھر میں واپس لے کے جاؤ اور کہنا یہ غضب نہ کرے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا بی بی، صرف آپ نے ایک فقرہ کہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال بکھیر دوں گی، ارے مسجد نبوی کی دیواریں برداشت نہ کر سکی۔ ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، بعد آخر بیویوں کے سروں سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ ثانیہ